اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ سب مل کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایہا الذین صلوا علیہ وسلموا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ موضوع گفتگو سیرت رسول خدا ہی چل رہا ہے، اور آج کا بیان ان کے نواسے سبط اکبر اور ہمارے دوسرے امام پیشوا قائد رہبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں وہ پیش کرنا ہے کہ جن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ہمارے امام کی شخصیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ مجلس اپنے دلوں میں لے کے جائیں اور اس مجلس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس لیے کہ موضوع گفتگو ہمارا سیرت رسول چل رہا ہے، اور رسول اللہ کی سیرت میں جو بھی چیز قرآن مجید کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول آپ کو دے جائے اسے لے لیجئے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جائیے۔ تو یہ جو امام حسن کا احترام ہے، اب آپ تاریخ میں پڑھیے رسول دے کے گئے یا نہیں دے کے گئے۔ اگر رسول امام حسن کا احترام کر کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ احترام سیرت نبی کا حصہ ہے، یہ جزء سنت نبی ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا، اس کی قدر کریں گے، یہ جزء سنت نبی ہے، اس لیے کہ جس نبی نے نماز دی، جس نبی نے روزہ دیا، جس نبی نے حج کے بارے میں بتایا، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، دین کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، اسی رسول نے ہم کو بتایا کہ ان دونوں شہزادوں کا احترام کیا ہے۔ تو یہ سنت نبی اور سیرت نبی کا حصہ ہے، اس لیے کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے، اب تھوڑا سا گہرائی میں آپ چلیے میرے ساتھ، چونکہ ایک بہترین لیکچر ہے، ایک بہترین بیان ہے جسے آپ اپنے دلوں میں لے کے جائیں گے، اور وہ یہ ہے، اس لیے کہ اگر میں تمہید میں وقت نکال دوں گا تو وقت میرے پاس کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں جو اس امام کے حوالے سے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے
کہ اگر رسول کی زندگی میں، اب توجہ چاہتا ہوں میں ایک ایک آدمی سے، اگر رسول کی زندگی میں حسن و حسین کی تعظیم اور احترام نہیں پایا جاتا تو کسی مسلمان کو، کسی شیعہ کو ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ اگر رسول کی زندگی میں ان دونوں کا احترام، ان کی تعظیم نہیں پائی جاتی تو آپ بھی ان کی تعظیم نہ کریے۔ اور اگر رسول نے ہر جگہ ان کے بارے میں بتایا ہو، مسجد میں بھی بتایا ہو، منبر پہ بھی بتایا ہو، میدان میں بھی بتایا ہو، کبھی سجدے کو طول دے کے بتایا ہو، کبھی خطبہ دیکھ کے بتایا ہو، کبھی زلفے دے کے بتایا ہو، کبھی ناقہ بن کے بتایا ہو، تو میاں سنت تو وہ ہو جاتا ہے جو نبی ایک دفعہ کر لے، تو جو نبی بار بار کر رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ مثلا ایک دفعہ نبی ایک کام کرے تو وہ سنت ہے، تو جس کام کو نبی بار بار کرے تو پھر وہ سنت نہیں ہے، وہ واجب سے بھی بڑا ہے، پھر وہ واجب سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ واجب بھی سنت کا حصہ ہے، مستحب بھی سنت کا حصہ ہے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیے احترام ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان دونوں بھائیوں کو دیکھیں تو ہمارے یہاں جو زیادہ تذکرہ ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، مجالس ان کے حوالے سے ہوتے ہیں، پروگرام ان کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان جیسا دن کسی کا دن ہے بھی نہیں۔ یہ تو خود امام حسن کا ہی قول ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تم جیسا دن کسی کا دن نہیں ہے۔ تو ایک طرح اس کو چھوڑ دیجئے آپ، لیکن مسئلہ ہے عقیدت کا، مسئلہ ہے عقیدے کا، مسئلہ ہے ہماری بھاوناؤں کا، مسئلہ ہے ہماری تمناؤں کا، مسئلہ ہے ہماری دین کے بارے میں نالج کا، کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں اگر آپ اسلام کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آپ نے خالی سنا ہے کہ رسول اللہ نے حسین کے لیے سجدے کو طول دیا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی حسن کے لیے طول دیا، کبھی حسین کے لیے طول دیا۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کتاب سے، ذخائر العقباء علامہ طبری کی کتاب ہے، اس کو توجہ چاہتا ہوں میں اس مسئلے پر، ذخائر العقباء علامہ طبری کی کتاب ہے، محب الدین طبری بڑا معتبر لکھنے والا رائٹر، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے اور ان کے پاس پیغمبر اکرم کے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے سے آیا ہوں، دیکھیں دلوں میں اتار لیجئے بات، میں اپنے علاقے سے آیا ہوں اور میرے علاقے میں اتنے لوگ کافر ہیں، اتنے ایسا ہے، پوری اس نے ان کی تاریخ بتائی، اور میں کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا یا نبی اللہ مجھے ایسی ہدایت فرمائیے کہ میں اپنی قوم میں جاؤں اور اپنی قوم کو ہدایت کر سکوں۔ رسول نے اس کو تعلیم دی اور تعلیم دے کے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے علاقے کو مسلمان کر لو تو ہم تمہیں ایسا ایسا انعام عنایت کریں گے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ وعدہ لکھ دیجئے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ اس نے کہا یا نبی اللہ یہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اپنی قوم میں جا کے کام کروں گا، اپنی قوم کی خدمت کروں گا، اپنی قوم میں اصلاح کے کام کروں گا تو آپ مجھے انعام دیں گے۔ نبی نے وہ وعدہ لکھ دیا کہ اگر آپ یہ کام کر کے آئے تو نبی کا تم سے وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ایسا ایسا انعام عنایت کریں گے۔ اب یہ چلا قوم میں، بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، یہ قوم میں چلا
جا کے اس نے خدمت کی، اصلاح کے کام کیے، دین کے کام کیے، مسلمان لوگوں کو بنائے، کافی خدمت کر کے آیا، اور اب جو خدمت کر کے آیا نبی سے انعام لینے کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں اور ایک نواسا پشت پہ ہے، ایک نواسا زمین پہ ہے۔ میں نے حوالہ آپ کو بڑی کتاب کا دیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ کبھی امام حسن پشت پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی امام حسین پشت پہ سوار ہوتے ہیں، ایک نواسا اترتا ہے، دوسرا نواسا بیٹھ جاتا ہے، ایک نواسا اترتا ہے، دوسرا نواسا بیٹھ جاتا ہے۔ مسلمان فتویٰ لگاتا ہے نماز کے باطل ہونے کا، اما جس کی نماز ہے وہ تو کہہ رہا ہے نبی کی ساری نمازیں میرے لیے ہیں۔ تو اب کبھی نواسا اترا، کبھی نواسا بیٹھا، کبھی حسن بیٹھے، کبھی حسین بیٹھے۔ یہ دیکھ کے اس آدمی کو غصہ آ گیا، نبی نے نماز تمام کی، واقعہ ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، محب الدین طبری لکھتا ہے کہ جیسے ہی نبی نے نماز تمام کی تو اس نے ایک جملہ کہا، اب آپ تو شارجہ میں رہتے ہیں، آپ کی سمجھ میں جلدی آئے گا، اما یقطعان الصلاۃ، اے نبی کیا ان دونوں بچوں نے تمہاری نماز نہیں توڑ دی؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، دین کا کام کرنے کے بعد اتنی اپنے میں لائق مندی نہ لے آئیے کہ نبی کو بھی مشورہ دینے لگے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ پہلی تو بات مجھے آپ بتائیے، آج یہ مسئلہ، میں جاہل ہوں اور آپ عالم ہیں، اگر آپ اس حسینیہ میں جس میں مجلس ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ اس کے قانون سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ اس کے حالات سے واقف نہیں ہیں، اور آپ آئیں اور جو اس کے بانی ہیں اور جو اس کے کارکن ہیں اور جو اس کے ممبرس ہیں ان کو آ کے مشورہ دینے لگے، یہ کریے، یہ نہ کریے، یہ کریے، یہ نہ کریے، یہ نہ، تو ایک دن سنیں گے، دو دن سنیں گے، تیسرے دن کیا کہیں گے؟ اما جب تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ ہمیں مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کمال کی مسئلہ ہے بھائی، مولوی کو مسئلہ دیجئے تو چلتا ہے، عالم کو مسئلہ بتائیے تو چلتا ہے، مگر جو شریعت کا بانی ہو اسی رسول کو مشورہ دے۔ تو میں ان ممبروں سے بھی کہتا ہوں بھائی برا نہ مانا کریں، لوگوں نے تو رسول تک کو نہیں چھوڑا، تو تمہارا وہ رسول کو مشورہ دے، اما یقطعان الصلاۃ، کیا تمہاری نماز نہیں توڑ دی؟ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا نماز کے بارے میں تو زیادہ جانتا ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ شریعت میرے اوپر آئی، دین میرے اوپر آیا، قرآن میرے اوپر آیا، اسلام میں نے سمجھایا، وضو کا طریقہ میں نے بتایا، نماز کا طریقہ میں نے بتایا، سارے طریقے میں نے بتائے، اور مشورہ کیا دیتا ہے؟ کہا نہیں یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز ہے، یہ بچوں کا کھیل۔ دیکھیے آیا ہے بڑی تبلیغ کر کے، کہنے لگے کہ یہ نماز نہیں ہے، بچوں نے نماز توڑ دی تمہاری۔ نبی نے کہا نہ اللہ کے نزدیک باطل ہے نہ میرے نزدیک باطل ہے، تو مسلمان بھی بنیے تو اتنے پکے نہ بنیے کہ نبی کو بھی مشورہ دیں۔ انہوں نے کہا نماز نہیں توڑ دی، نبی نے کہا بالکل نہیں ٹوٹی میری نماز، میری نماز کا ثواب اور زیادہ بڑھ گیا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی۔ میری نماز کا ثواب، اس کا مطلب ہے حسن و حسین اس شخصیت کا نام ہے جو نبی کی عبادت کا وزن بڑھا دے۔ صلوات بھیجیں محمد اور اب یہ واقعہ تو میں نے تمہید کے طور پہ آپ کو سنایا تھا، اصل مسئلہ سمجھ لیجئے۔ تو اس نے کہا نماز نے کہا نہیں میری نماز نہیں ٹوٹی۔ اس کے بعد نبی نے کہا لاؤ وہ وعدہ لاؤ جو میں نے تم سے کیا تھا۔ نبی کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجئے،
نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا عہد لمن لا ایمان لہ، جو آدمی وعدہ پورا نہ کر سکے اس کے ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اسلام کہتا ہے بچے سے بھی وعدہ کر تو پورا کر، اس لیے کہ گھر میں بھی اگر بیگم سے اور بچے سے وعدہ کر کے کسی چیز کا چلا گیا اور شام کو واپس آیا وعدہ کیے بغیر، جو وعدہ پورا نہیں کیا آیا، تو خدا کی قسم آپ تو بھول گئے تھے کام پہ جا کے، مگر بچہ وعدے کو نہیں بھولا۔ اس نے کہا بابا صبح وعدہ کر کے گئے تھے، آپ یہی نہیں لائے، آپ نے بہانے بنانا شروع کیے۔ یہ بہانہ نہیں ہے، یہ گھر اجاڑنے کی باتیں ہیں۔ جس بچے سے آج آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، اگر کل یہ دنیا میں ہر آدمی سے وعدہ خلافی کرے تو یہ تمہاری اس تربیت کا اثر ہے۔ یا تو وعدہ کریے نہیں اپنے بچے سے۔ ہمارے یہاں تو یہ فیشن بن گیا ہے، ہاں بیٹے کل کو لاؤں گا، چلے گئے۔ اس کے بعد بچے نے کہا پاپا نہیں لے کے آیا، آپ کہا پرسوں کو لے کے آؤں گا، کبھی کہا آپ نے میں بھول گیا۔ دیکھیں یہ تربیت ہم اپنے گھر سے دے رہے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ ہم نے بچے کو سکھایا، وعدہ خلافی ہم نے بچے کو سکھائی۔ ایک مہمان ایسا تھا کہ آپ کو ملنا نہیں تھا اس مہمان سے، اور بچے سے کہلوا دیا جاؤ کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچے کو جھوٹ بولنا آتا نہیں، اس نے دروازے پہ جا کے کہہ دیا پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ۔ یہ جو جملہ ہے جس پہ آپ ہنسے ہیں، تو اس پہ آپ نے غور کیا؟ پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پر نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ بچہ بالکل صاف ہے، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا، مگر ہماری تربیت اسے جھوٹا نہ بنا دے۔ تو عزیزو یاد رکھیں، یہ وعدے کی اہمیت انشاءاللہ آخری مجلس میں بیان ہوگی کہ وعدہ اور امانت کس طرح آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی نے، اچھا مولوی کا وعدہ نہیں، عالم کا نہیں، کسی کمیٹی کا نہیں، وعدہ ہے نبی کا۔ نبی نے کہا تھا اگر اتنا کام کر کے آئے تو میں دوں گا۔ اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی، محب الدین طبری لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی نے اس پرچے کو لیا جس پہ وعدہ لکھا تھا، نبی کو اس نے دیا۔ ایک مرتبہ نبی نے اس پرچے کو پھاڑا اور پھاڑ کے ایک جملہ کہا، جس کے دل میں حسن و حسین کا احترام نہیں ہے اس سے میرا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے۔ اور اب نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں کا احترام نہ کرے۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق۔ اما بات تو نہ جانے کہاں پہنچ گئی، آپ بیٹھے ہی رہ گئے۔ نبی نے اصول کیا بتایا کہ میرا وعدہ نہ دیکھنا کس سے ہے، میرا وعدہ اس آدمی سے ہے ہی نہیں جس کے دل میں میرے حسن و حسین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب نبی نے وعدہ کیا نماز پہ جنت دوں گا، روزے پہ جنت دوں گا، حج پہ جنت دوں گا، زکوٰۃ پہ جنت دوں گا، خمس پہ جنت دوں گا، اسلام پہ جنت دوں گا، دین پہ عمل کرو گے تو جنت دوں گا۔ مگر نبی کا یہ قول ساتھ رکھنا، جس کے دل میں حسن و حسین نہیں ہے اس سے نبی کا کوئی وعدہ۔ محمد والے محمد یہ نہ سمجھ لیجیے گا نماز کے بعد جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے تو جنت ملے گی، حج کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں۔ نبی نے فرمایا جن کے دل میں میرے حسن و حسین کا احترام نہیں ہے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو نبی نے اس کا کہا میرا کوئی وعدہ نہیں۔ وعدے جس طرح نماز کی شرط ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے، اب میں شیعہ تو لفظ نہیں کہنا چاہتا،
میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، بہت عظیم دوست ہیں وہ، کل ہی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مسجد سہلا کا خود ہی واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آیا تو کچھ دوست تھے، میں علاقے کا نام بھی نہیں لیتا کہاں سے تھے، آپ خود ہی سمجھ لیں گے، کہ ہم مسجد سہلا میں تھے، نماز کا وقت آ گیا تو کچھ جوانوں سے کہا وضو کر لو، تو انہوں نے کہا نہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو علی ولی اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا وہ آدمی میں آپ کو ملاقات بھی کرا سکتا ہوں، مطلب مجلس میں ہی ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ مسجد سہلا کہنے لگا جناب نہ کسی کا بتایا ہوا نہ کسی کا دکھایا ہوا، باقاعدہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا اور میں موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو علی والے ہیں نہ ہمیں وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے۔ اب وضو تک تو مسئلہ چلیے تھوڑا سا عجیب سا تھا، مگر ہمیں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، علی ولی اللہ پڑھو، سمجھ رہے؟ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا علی ولی اللہ روح کی طہارت کے لیے ہے، سمجھ رہے؟ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اسی طرح علماء کے بیان سے مجمع دور ہوتا رہا تو یہ روایت آج میری سمجھ میں آئی، آپ اس کو یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیجئے گا کہ دو آدمیوں کا مسئلہ ہے، آج جو 2 کا نظریہ بنا کل وہ 4 کا بنے گا، جو 4 کا ہے وہ 10 کا بنے گا، جو 10 کا ہے وہ 20 کا بنے گا، 20 کا ہے تو پھر 1000 کا بنے گا، اور اسی طرح ایک گروپ بنتا چلا جائے گا۔ نبی کی جو حدیث ہے نا، آج میں ایک ریسرچ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، نبی کی حدیث ہے نا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے، تو ہمارے تمام ذاکرین اور ہمارا مجمع خوش ہوتا ہے کہ ان میں سے وہ شیعہ ہے، اور سارے خوش ہوتے ہیں اس بات پر، سمجھ رہے؟ اچھا یہی تو تفسیر سنی آپ نے، مرتضی عملی لبنان کا بڑا ریسرچر ہے، بڑی بہترین کتاب لکھی، اس نے کہا یہ جو نبی کی حدیث ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے، یہ ہے شیعوی میں 73 ہوں گے۔ ہاں اچھا اس کی بات کی تائید آپ بھی کریں گے، اب تک کتنے بن چکے ہیں؟ باقاعدہ اب تو امام باڑوں پہ لکھ کے لگایا جانے لگا فلاں فرقہ آئے فلاں نہ آئے، تو یہ شیعوی میں تو فرقے بن رہے ہیں، اخباری ہے، ملنگ ہے، ملنگوں میں 6-7 ہیں، اخباریوں میں 6-7 ہیں، اسی طرح پھر مخصرین کا ہے، پھر غالیوں کا ہے، ہر آدمی ایک نظریہ لیے ہوئے، اب ایک یہ بھی بن گیا کہ نہ ہمیں وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جو اتنا بڑا جاہل ہو کہ نہ غسل کی ضرورت ہے، اب اگر وہ تمہاری مجلسوں میں آئے گا امام باڑوں میں تو پاک آئے گا یا نجس آئے گا؟ یہ اصل میں دشمنی ہے آل محمد سے کہ قوم کو اتنا نجس کر دو کہ یہ علی تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ اب جب آدمی نجس رہے گا، حد یہ ہے کہ مردے کے پاس یہ مسئلہ شرعی ہے کہ جب کسی مومن کا دم نکل رہا ہو، حالت احتضار میں ہو، تو مومن اگر کوئی نجس ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ مرحوم کے پاس نہیں جا سکتا۔ اٹھا کے دیکھ لیے توضیح المسائل، نہیں جا سکتے آپ۔ جو عورت مخصوص ایام میں ہے یا جس مرد پہ غسل واجب ہے اور ایک مرحوم کا مثلا ماں کا یا باپ کا دم نکل رہا ہے تو اسلام کہتا ہے مکروہ ہے آپ کا اس حال میں مرحوم کے پاس جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حال میں اس کے پاس ائمہ ہیں اور انبیاء ہیں، اور انبیاء اور ائمہ کی موجودگی میں نجس حالت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ آپ کو آل محمد سے دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا بتاؤں؟ اس لیے کہ باقاعدہ کسی ذاکر نے یہ پڑھا کہ آیہ تطہیر اہل بیت کے لیے نہیں ہے، آیہ تطہیر ہم مومنوں کے لیے ہے، یعنی تم کو پاک کر دیا گیا ہر چیز سے۔ اب جب وہ سمجھتا ہے مجھے پاک ہی کر دیا گیا تو مجھے پاک ہونے کی ضرورت،
قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ ہنس رہے ہیں. ہاں بھائی، وضو کے لیے قرآن نہیں تو کہا، وضو کے لیے آل محمد نہیں تو کہا، تو آل محمد کا دین مٹا کر مولائی نہ بنیے. یہ کیسی مولائیت ہے بھائی؟ اس کو سختی سے لیجئے، میری گزارش ہے آپ سے. اگر کوئی ایسے نظریے کا مالک ہے تو اس کو سختی، تاکہ مذہب نہ بن جائے، تو اس کی ریسرچ کیا ہے؟ شیعوی میں 73 ہوں گے. اس نے کہا، کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل سن لیجئے. نبی نے فرمایا میری امت میں. ارے خدا کی قسم، اس دلیل پہ تو آپ کو چوتھے آسمان پہ ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا میری امت میں، مسلمانوں نے نہیں، میری امت میں. امت جب بنے گی جب علی کو مان لے. صلوات بھیج دیں محمد. وَعَجِّلْ. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرا کوئی زور سے بولیے، میرا کوئی وعدہ اس سے نہیں ہے کہ جس کے دل میں حسن و حسین کا احترام. تو نبی کے جتنے بھی وعدے ہیں ان کے لیے ہیں جن میں نواسوں کا احترام موجود ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی کبھی ہمارا یہاں سے تھوڑا سوال جواب کی شکل ہے، اس پہ آپ غور فرمائیں، مجلس بڑی قیمتی ہے. وہ کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین میں رتبے کے لحاظ سے جیسے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ کیا کہ امام حسن نے تو صلح کر لی تھی. آتی ہے، اس زمانے کے شیعوں میں نہیں آتی، اس زمانے کے شیعوں میں بھی آتی تھی. انہوں نے صلح کر لی، امام نے جنگ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی نے، علی نے، زہرا نے، قرآن نے، اللہ نے دونوں کو ایک مرتبے میں رکھا. اگر ذرہ برابر کسی کے معاذ اللہ کردار میں اونچ نیچ ہوتی، میں نے بڑا لفظ استعمال کیا ہے، اونچ نیچ ہوتی، تو اللہ کبھی برابر کیوں؟ حسن و حسینی کی کیا بات ہے؟ کیا امام کے جتنے بیٹے تھے سب برابر تھے؟ نہیں برابر تھے سب. تو یہی برابر کیوں ہوتے اگر اللہ برابر؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیسے برابر کیا، رسول نے کیسے برابر کیا. اب دلیل سن لیجئے آپ، خدا کی قسم. نبی نے فرمایا الحسن والحسین امامان قام او قعدا. حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے چاہے کھڑے رہیں. اب اس کی تفسیر صلح سے کی ہے لوگوں نے، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں. تو امامت ملی تو دونوں کو برابری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر حسین امام ہے تو حسن بھی امام ہے یا نہیں؟ ہاں سنتے رہیے ذرا. حسن امام، حسین امام، تو اس کی امامت کا ملنا دلیل ہے دونوں برابر ہیں. دوسری دلیل سنیے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر کردار میں اونچ نیچ ہوتی تو سردار ایک کو بنایا جاتا. یہ دونوں کو سردار بنانا، اس کا مطلب ہے دونوں، بھائی کو بولتے رہیے تھوڑا سا، دونوں برابر ہیں. امامت دونوں کو ملی، سرداری جنت کی. اچھا اس میں بھی تفصیل ہے، ذرا سنی. الحسن والحسین سیدہ، دونوں سردار ہیں. کہاں ہیں کہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے. تو اگر یہ لفظ نہیں رکھا جاتا تو کیا تھا؟ یہ کہہ دیتے حسن حسین سردار ہیں بس. ہر جنتی کے، ہر جنتی کا لفظ نہیں ہے، شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے. بھئی یہ جوانوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام ہر مومن کو ہر وقت جوان دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو بوڑھا نہیں دیکھنا چاہتا، بوڑھے کو بھی جوان دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے نبی کی خدمت میں ایک ضعیفہ آئی اور آ کے کہنے لگی، یا نبی اللہ، نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، آپ کے دین مانتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تم کچھ بھی ہو مگر جنت میں نہیں جاؤ گی. اب یہ بتائے دل تو اس کا ٹوٹنا تھا. اس نے کہا اتنا کر کے بھی؟ کہا نہیں، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ بیچاری ہلکا سا
مایوس ہوئی، نکل رہی تھی، بلال آ گئے. بلال نے کہا کیا کیوں مایوس ہو؟ کہا تو رسالت نے مایوس کر دیا. کہنے لگے بوڑھے جائیں گے ہی نہیں جنت میں. ارے بلال میرا کیا قصور ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی؟ بوڑھا تو ہر آدمی ہو ہی جاتا ہے حالات کے لحاظ سے. انہوں نے کہا میں چلتا ہوں. انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے فرمایا؟ کہا بالکل فرمایا. کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اب بلال تو بالکل کالے تھے. انہوں نے کہا کالے بھی نہیں جائیں گے. کہا یا نبی اللہ میرا دم نکل جائے گا. مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیے. نہ بوڑھے جائیں گے نہ. کہا بالکل میری حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نہ بوڑھے جائیں گے نہ کالے جائیں گے. کہا یا نبی اللہ جلدی تشریف فرما دیجئے. کہا جب آپ دروازے جنت پہ بوڑھے پہنچیں گے تو میرے نواسوں کی محبت کی وجہ سے جوان بنا دیے جائیں گے. جب کالے پہنچیں گے ان کے چہرے کو نورانی بنا دیا جائے گا. حدیث سن کے ایک کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے بوڑھوں کو جنت میں جانے سے پہلے جوان کیسے بنایا جائے گا محبت میں. تو اس کو جواب دیا گیا کہ اگر یوسف کی محبت زلیخا کو جوان کر دے. صلوات بھیجیں محمد اور آل. سنیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے. تو جتنے بھی بوڑھے بیٹھے ہیں مجلس میں پریشان نہ ہو بھائی. ہمارے بزرگ محبت حسین میں جوان کر دیے جائیں گے. تو پھر موضوع وہیں آ گیا. امامت ملی تو دونوں کو، بولتے رہیے ذرا تھوڑا سا. امامت ملی تو دونوں کو، سرداری ملی تو دونوں کو، سجدے کو طول دیا تو دونوں کے لیے، پشت پہ بٹھایا تو دونوں کے لیے. اور آئیے اب عید کا واقعہ سن لیجئے. یا رسول اللہ سب سواریوں پہ ہیں، ہمارے لیے سواری نہیں ہے. رسول ناقہ بن گئے، ایک کے لیے نہیں دونوں کے لیے. اس کے بعد کا سب کے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار ہے، ہمارے نہیں. نبی نے ایک زلف حسن کو پکڑائی، ایک زلف تو زلف بھی ایک کو نہیں دی. اب علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ بچپن ہے، جذبات ہیں، بچے مچل نہ جائیں. ایک اشارہ کرے گا ادھر چلو، دوسرا اشارہ کرے گا ادھر چلو، تو بتاؤ نبوت کس طرح جائے گی؟ نبی نے فرمایا عام بچوں کے ہاتھ میں زلفیں نہیں دی ہے. صلوات بھیج دیں محمد. عجل ایک صلوات اور نورانی پڑھیے محمد اور آل محمد. عام بچوں کے ہاتھ میں زلفیں نہیں دی ہیں. جو میرے حسن کی مرضی ہے وہی میرے حسین کی مرضی ہے. کتنی دلیلیں ہو گئی بھائی؟ میں بیان کرتا کرتا بھول گیا، آپ بھی اتنی بھول گئے کہیں. امامت دونوں کو، جنت کی سرداری دونوں کو، سجدے کو طول دونوں کے لیے، پشت پہ بٹھانا، زلفیں دونوں کے لیے. اب چھٹی دلیل دوں تاکہ آپ کا سکوت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے. لباس بھی ایک کے لیے نہیں آیا. عید کے لیے لباس بھی کس کے لیے آئے؟ ابھی دیکھتے چل رہیے، دونوں کے لیے. پھر عظمت حسن بتاؤں گا میں، ابھی برابری پہ لے کے چل رہا ہوں. عظمت امام حسن دیکھیے. اور جو علامہ صادق حسن جو ابھی کہ ایسے عالموں کا سایہ ہمارے سروں پہ، ان کے بھی استاد تھے اور اپنا استاد کہہ کے بات کرتے ہیں ہمیشہ. بانی تنظیم ہندوستان میں غلام عسکری صاحب، خطیب اعظم ان کا لقب، جن کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں واقع دین کی شمع روشن ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا. اب اس جملے کی میں آپ سے تشریح چاہتا ہوں اور سنیے وہ جملہ کیا ہے. کہتے ہیں لباس بھی آیا تو دونوں کے لیے،
اچھا کھانے آئے تو دونوں کے لیے، سورے نازل ہوئے، آیتیں نازل ہوئیں تو اب سب دونوں کے لیے چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیجئے میرا، اس کے بعد غلام عسکری صاحب کا، اور وہ یہ ہے کہ ایمانداری سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، یہ لباس عید کو منگانے کی کیا ضرورت ہے جناب زہرا کو؟ کہا اس لیے کہ جب کھانا آیا تو مسلمانوں نے کہہ دیا نانا کے لیے آیا تھا، نواسوں کو دے دیا۔ جب بھی جنت کی کوئی نعمت آتی تھی بہانہ بنا دیا جاتا تھا، ان کے لیے نہیں آیا، آیا تھا نانا کے لیے، مگر نانا کے پاس نواسے ہر وقت رہتے تھے تو نبی اٹھا کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ جناب زہرا نے اس لیے لباس منگائے کہ کھانے میں تو بہانہ بناتے رہے، لیکن جب میرے بچوں کے قد کے حساب سے لباس آئیں گے، چھوٹی چھوٹی ابائیں، چھوٹی چھوٹی قبائیں، چھوٹے چھوٹے امامے، اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا نانا کے لیے آیا تھا، نواسوں کو دے دیا۔ یہاں تک میں لے آیا آپ کو احترام دونوں کا، طول دونوں کے لیے، سجدے میں دونوں، امامت میں دونوں، مگر غلام عسکری صاحب نے ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ لیکن ہر چیز میں برابر ہیں، مگر ایک چیز میں حسن کا امتیاز یہ ہے کہ پوری دنیا کے امام کو حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا بھی امام ہو کاٹیے اس دلیل کو، جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ اب اس کا تبصرہ سن لیجئے آپ، تبصرہ بڑا عجیب و غریب ہے، ایسا واقعا بڑا ہسٹری میں ایسا تبصرہ شاید کسی کو ہو۔ سنیے، کہتے ہیں امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، تو پتا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ دونوں کا فرق بس یہ ہے کہ حسین نے، بھائی جملہ پہنچنا چاہیے ایک ایک آدمی تک، حسین نے جنگ کر کے دین بچایا، شریعت بچائی، اسلام بچایا، قرآن بچایا، جتنا بھی ہمارے احکام نماز، روزہ، حج، خمس، زکات، پورا دین، پورا اسلام، پوری شریعت، انبیاء، رسول، جتنے بھی عقیدے تھے، حسین نے جنگ کر کے پورا دین بچایا، پورا اسلام بچایا، نبیوں کی محنتوں کو بچایا۔ حسن نے صلح کر کے اس حسین کو بچایا جس نے پورا دین بچایا۔ مجھے نہیں پتا دلوں میں اترا یا نہیں، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر حسن صلح نہ کرتے تو حسین بھی نہ بچتے۔ بالکل، مطلب اس میں آپ تعجب نہ کریے، بالکل بھی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں حسین نے جنگ کر کے پورا دین بچایا، اور حسن نے صلح کر کے اس حسین کو بچایا۔ یہ لے کہ اگر صلح نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، صلح نہ ہوتی تو اسلام مٹ جاتا، صلح نہ ہوتی تو نوبت امام حسین تک آتی نہیں۔ اگر میں حالات پڑھتا، لیکن صلح کے حالات پڑھنے کے لیے مجھے تقریباً 4 مجلسیں چاہیے کہ صلح کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صلح کے شرائط کیا ہیں۔ میں تو خالی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں برابری دی۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ آپ کو ذرا میتھ لے کے چلنا ہے، حساب لے کے، اور وہ حساب کیسے لے کے چلنا ہے؟ دونوں کو سرداری ملی جنت کی، بالکل۔ امامت کا پیریڈ دونوں کی کتنا ہے؟ ہاں، اسی میں تو آپ کا امتحان ہے۔ 40 ہجری میں مولا علی شہید ہوئے، 50 ہجری میں کہ کون؟ امام حسن۔ 50 ہجری، بھائی حساب لگا لیجئے، 40 سے 50 تک کتنے سال بیٹھے؟
10 سال. واقع کربلا کس ہجری میں ہوا؟ 61 میں تو شروع ہے نا, شروع میں بالکل. اب 50 ہجری سے 60 ہجری تک امام کون؟ ہاں بھائی ذرا بولیے نا, بڑا حساب دے رہا ہوں. 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن, 50 ہجری سے 60 ہجری تک امام حسین. اما کمال ہے خدا کی قسم, ہر چیز میں تو برابری دی تھی. اگر 10 سال حسین کو امام بنایا تو 10 سال ہی حسن کو امام بنایا. چونکہ 10 سال امام حسن امام رہے, 10 سال. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چونکہ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ سوال کا جواب مجھے آپ دیجئے کہ اگر امام حسین معاذ اللہ جنگجو ہوتے اور امام حسن بالکل صلح پسند ہوتے, تو مجھے آپ یہ بتائیے امام حسن 50 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے, تو واقع کربلا کون سی ہجری میں ہونا چاہیے؟ بھائی بولیے نا آپ, 51 ہجری میں. بھائی امام حسین صلح کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب امام حسن نے تو صلح کر لی, اور کہہ رہے اگر امام حسین ہوتے صلح نہ کرتے اس زمانے میں. یہی تو نظریہ ہے نا کہ امام حسین بھائی بہادر تھے بہت, اور امام حسن تھوڑا صلح پسند تھے. یہ ہلکے ہلکے جملے کہہ کے ہمارے امامت کے عقیدے پہ کوڑے لگائے جاتے ہیں, مگر آپ اپنے امامت کے عقیدے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. سنیے بھائی, اگر امام حسین مجبور تھے امام حسن سے اور با اختیار صلح میں شریک نہیں تھے, تو امام حسن تو شہید ہو گئے 50 ہجری میں. تو واقع کربلا کون سی ہجری میں ہو؟ 51 ہجری میں. تو یہ 10 سال تک امام حسین کیوں خاموش ہیں؟ مجھے اس کا جواب دلوا دیجئے جو بھی ایسے عقیدے والے ہیں. بھائی واقع کربلا تو 61 کے بجائے 51 میں ہو. چونکہ میں اپنے بھائی کی وجہ سے چپ تھا نا, اب میرا بھائی تو چلا گیا, اب مجھے کیوں چپ رہنا چاہیے؟ میں تو تلوار نکالنی چاہیے. مگر اگر 10 سال حسن خاموش رہے, ارے اس سے بڑی دلیل کیا دوں میں, تو 10 سال امام حسین بھی خاموش رہے. خاموش نہیں رہے, صلح پہ باقی رہے. بھائی میں نے تو لفظ کہا تھا آپ کی سماعت پہ اعتبار کر کے, خاموش نہیں رہے, صلح پہ باقی رہے. آپ کہیں گے دلیل, میں نے کہا دلیل سن لیجئے. اس لیے کہ اگر امام حسین 51 ہجری میں جنگ شروع کر دیتے کربلا کی, تو پوری دنیا میں عقیدہ پہنچتا کہ بھائی حسن سے مجبور تھے. جیسے ہی حسن دنیا سے گئے ویسے ہی امام حسین نے جنگ شروع کر دی, لوگوں کا نظریہ ٹھیک ہو جاتا. لیکن اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام حسین 51 ہجری میں جنگ شروع کر دیتے تو دشمن کو بھی فائدہ ہو جاتا, اور وہ کہتا کہ بھائی ہم نے جو کربلا میں حسین کو مارا وہ اس وجہ سے مارا کہ ان کے بھائی سے معاہدہ ہوا تھا, صلح ہوئی تھی, ابھی تو صلح کے کچھ شرائط باقی تھے, بغیر شرائط کے حسین نے جنگ شروع کر دی, ہمیں لڑنے کا موقع مل گیا. مگر عزیزو یاد رکھیے 60 ہجری تک ایک شرط باقی رہ گئی تھی خالی, جو امام حسن نے رکھی تھی کہ امیر شام کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے. ارے بھائی ایک ایک آدمی سے توجہ, بس یہ شرط تھی جو امام حسین خاموش تھے تاکہ نہ دنیا فائدہ اٹھائے نہ دشمن فائدہ اٹھائے. مگر جیسے ہی یہ شرط پامال ہو گئی اور یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا, اب امام حسین میدان میں آ گئے. صلح کے شرائط تم نے توڑے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. ایک صلوات اور بھیجیں محمد علیہ وسلم. اگر آپ کہیں تو میں ریپیٹ کروں تھوڑا 2 منٹ, چونکہ میں چاہتا ہوں بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے.
مزہ کہ بھائی 51 ہجری میں واقع کربلا کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ کہیں تو کیا 51 ہجری میں ایمان تھا؟ نمازوں کا مذاق جب بھی اڑایا جا رہا تھا، روزوں کی توہین جب بھی ہو رہی تھی، قتل جب بھی ہو رہے تھے، شراب جب بھی پی جا رہی تھی، گناہ جب بھی ہو رہے تھے، جو 61 ہجری میں ہو رہا تھا وہ 51 ہجری میں بھی ہو رہا تھا، اور کافی شرائط پامال بھی کر دیے گئے تھے۔ امام حسین اگر بول پڑتے تو ادھر سے دشمن کہتا بھائی ایک شرط تو باقی تھی، ابھی انتظار تو کرتے حسین کہ ہم کسی کو بناتے یا نہیں بناتے۔ امام حسین اس شرط کی وجہ سے خاموش رہے کہ جب اس نے آخری شرط بھی پامال کر دی تو امام حسین کربلا کے لیے نکلے، اور جب نکلے تو سنیے 10 اب جملہ ایک ہی ہے، نسلوں تک بھاری ہے، اور وہ سن لیجئے۔ امام حسن کربلا میں شریک رہے، امام حسن کربلا میں شریک رہے۔ آپ کہیں گے جو 50 ہجری میں دنیا سے چلا گیا وہ شریک کیسے ہے؟ تو میں شریک کی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، آج ذرا فضائل میں سن لیجئے، سنتے ہیں مصائب میں، دلیل دے رہا ہوں۔ کربلا میں اگر امام حسن ہوتے تو امام حسن کربلا میں شریک ہیں، اور امام حسین صلح میں شریک ہیں۔ دلیل سن لیجئے کیا ہے۔ 20 سال تک امام حسین کا خاموش رہنا، 10 سال بھائی کی زندگی میں خاموش رہے، 10 سال بھائی کے بعد خاموش رہے، یہ 20 سال خاموش رہنا دلیل ہے میں اپنے بھائی کی صلح میں شریک ہوں، اور جناب قاسم کے ہاتھ پہ امام حسن کا تعویذ باندھنا اس بات کی دلیل ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں شریک ہوں۔ اسے آپ تعویذ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو لکھا میں تو کربلا میں نہ رہوں گا، میری طرف سے، ہمارے جملے پہ غور فرمائیں، میری طرف سے آپ ہو کربلا میں تو نیابت حسن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزو حسن حسین کے ساتھ شریک ہیں اور حسین حسن کے ساتھ شریک ہیں۔ اور بس آخری جملہ اور اس کے بعد مصائب، اور وہ جملہ سن لیجئے کیا ہے۔ خدا کی قسم عظمت ہے اس میں۔ ایک دفعہ توہین کرنے کے لیے مال تقسیم کیا جا رہا ہے مدینے میں، اور سب کو بلایا جا رہا ہے، اور امام حسن کو بھی مجبور کیا جاتا آئیے مال لے کے جائیے، اور ہمارا دولت کا نشہ دیکھیے، ہمارا حکومت کا نشہ دیکھیے۔ عجیب و غریب واقعہ ہے، سنیے۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ مال بٹ رہا ہے، سب جا رہے ہیں، امام حسن بھی انہی کے دربار میں اپنی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے پہنچے آخر میں۔ اب یہ کہنے لگا دیکھ کے کہ بھائی اس لیے آئے ہو کہ ہمارا مال خرچ ہو جائے گا، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہمارا مال امام حسن نے کہا تمہارا نہیں خدا کا، تمہارا تو اپنا کوئی مال ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کہا اس لیے دیر سے آئے ہو کہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ دولت کے نشے میں آ کے حکم دیا۔ اب دیکھیے جملہ ایک ہی ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جتنا اب تک سارے مسلمانوں کو دیا اتنا اکیلے حسن کو دے دو۔ آپ اس جملے کو دوسرے معنی میں لیجئے، اس کا مطلب ہے وہ بھی جانتا ہے مسلمانوں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حسن کی حیثیت ہے۔ امام حسن نے بھی مال لے لیا۔ اب آپ کہیں گے ان کا تھا کہاں بھائی؟ مال تو امام حسن کا تھا، جو حقیقی امام ہو اس کا ہے بیت المال۔ امام نے لے لیا اور لے کے وہ مال رکھ لیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پتا یہ سخاوت کیوں کی ہے، اور ایسی خاتون کا نام لیا جس خاتون کے نام سے میرے مولا کو بڑی چڑ تھی۔ کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو اتنی سخاوت سے کام لیا ہے۔
اب روایت کہتی ہے بڑی عجیب و غریب، اسی وقت مسجد میں یا دربار میں ایک بندہ داخل ہوا جو جوتوں کا کاروبار کرتا تھا، بالکل نیا جوتا بنا کے لایا ہے، اور کہتا ہے آگے، اب دیکھا تخت ادھر ہے، تاج ادھر ہے، دولت ادھر ہے، مگر وہ مسجد میں آ کے کہتا ہے نبی کا نواسہ کہاں ہے، حسن مجتبیٰ کہاں ہے، میرا امام کہاں ہے؟ اور انہوں نے اپنے کہا بھائی پیسہ ہمارا ہے، تذکرے ان کے ہیں، بانٹ ہم رہے ہیں، تعریفیں ان کی ہو رہی ہیں۔ امام حسن نے کہا ہاں آؤ، آیا، بیٹھ گیا قدموں میں امام کے، اور ایک مرتبہ کہتا مولا میں نے منت مانی تھی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو نیا جوتا اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، نیا جوتا اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ امام نے پیر بڑھایا، اس نے نیا جوتا پہنایا، امام نے جو مال رکھا تھا وہ اس کے حوالے کیا، اور سامنے والے کو کہا تو اگر ہندا کا بیٹا ہے تو تو نے مال اسے دیا جسے سب سے بڑا سمجھا، میں فاطمہ کا لال۔ صلوات بھیج دیں محمد اور وہی علم ہے بالکل جو رسول کے سینے میں ہے، وہ علم ہے۔ ایک دفعہ شام ہے اور شام میں ایک باغ ہے اور باغ میں ٹہل رہے ہیں لوگ اور کھجور توڑے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن کو باغ میں بلایا گیا اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا حسن تمہارے نانا جو ہیں وہ کھجور کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس پہ کتنے کھجور ہیں، کیا تمہارے پاس بھی اتنی نالج ہے؟ انہوں نے کہا وہی علم ہے جو میرے نانا کے پاس تھا۔ تم سمجھ رہے ہو ہمیں زبان چسائی ہے، زبان نہیں چسائی، علم دے کے گئے ہیں۔ کہا اچھا، کہا یہ جو ڈھیر لگا ہے پھر بتاؤ کتنے کھجور ہیں؟ امام نے کہا اتنے ہیں، اور جو اتنے کہا گنو بھائی، 15-20 آدمیوں کو لگایا، گنتے رہے، جب اس گنتی کے قریب پہنچے بالکل تو ایک غلام نے مکاری کی اور 2-3 کھجور جیب میں ڈال لیے۔ اب کسی کو پتا نہیں، اما کسی کو پتا ہو نہ ہو، جس کے باپ کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے۔ ایک مرتبہ انہیں موقع مل گیا، تمہارے نانا تو بالکل ٹھیک بتایا کرتے تھے، اس میں تو 2 کھجور کم ہیں۔ ایک مرتبہ کا یا تو غلام کی جیب سے نکلوا دو ورنہ کھجوری گواہی دے گا۔ یہ ہے علم حسن۔ عزیزو، جو پوری دنیا کا امام ہے وہ حسین ہے، اور جو حسین کا بھی امام ہو وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ کہاں تک آپ ان کی زندگی کا ایک تربیت کے لیے ایک وہ انشاءاللہ رات کو آئے گا، کیونکہ اب تو وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ سنیے عزیزو، آج کی تاریخ بڑی غمناک ہے، بڑی المناک تاریخ ہے۔ جس حسین پہ پوری زندگی روتے ہو، آج وہی حسین دہاڑے مار کے رو رہا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، حسین اتنا اپنی مصیبت پہ نہیں روئے جتنا امام حسن کی مصیبت پہ روئے۔ اتنا مظلوم ہے۔ رسول اللہ امام حسن کا بار بار منہ چوما کرتے تھے اور حسین کا گلا چوما کرتے تھے، اور جب جناب زہرا نے پوچھا وجہ کیا ہے، اب جو وجہ بتائی نا، زہرا کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بابا میرے بچوں کو اتنی بے دردی سے قتل کیا۔ اور اس کے بعد وہ روایت ہے جو مشہور ہے، جب ان کے ساتھ یہ ہوگا آپ ہوں گے، اور خصوصاً امام حسین کے بارے میں کہا نہیں، نہ تم نہ ہم نہ حسن، کہ میرے لال پہ روئے گا کون؟
اب وہ آپ تمنا زہرا سلام اللہ علیہ. لیکن آج فاطمہ کے گھر میں نالو شیون ہے. لیکن جب آپ اتنا رو رہے ہیں تو آج تو زہرا کبھی باپ کو رو رہی ہے اور اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. تو زہرا کو دو دو پرسے چاہیے، بابا کا پرسہ بھی چاہیے اور حسن کا بھی پرسہ چاہیے. حدیث و رات میں نے مصائب میں پڑھا تھا کہ حسن و حسین کو سینے سے لگا کے رسول رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اور اس کو سوچ سوچ کے زہرا رو رہی ہے. 28 سفر آئی اور اس میں مصیبت یہ آئی کہ امام حسن کو کئی بار زہر دیا جا چکا ہے، ایک بار نہیں. صادق حسن صاحب کی تحقیق کے حساب سے تو کہتے ہیں 7 بار امام حسن کو زہر دیا گیا ہے اور امام حسن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. زہر اور اب کے جو زہر دیا گیا ہے اس بار وہ تو اتنا سخت زہر ہے. تو کہتے ہیں جب زہر بار بار دیا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب میں اپنے بھائی کا پہرا دوں گا. عباس پہرا دے رہے ہیں حسن کے پاس کوئی آنے نہ پائے. جہاں امام حسن جاتے ہیں عباس ساتھ جاتے ہیں، جہاں امام حسن جاتے ہیں عباس ساتھ میں ہیں. گھر میں ہیں تو عباس کسی کو آنے نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ حسین کا بھی آقا ہے. عباس پہرا دے رہے ہیں. مگر عزیزو جب آج کی رات آئی تو وہ ملعونہ جو گھر میں موجود تھی ظالموں کی طرف سے اتنا سخت زہر منگایا گیا ہے اس بار کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے باقی نہیں رہ پائیں گے. بعض علماء کی تحقیق یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ امام حسن روزے سے تھے. کچھ کہتے ہیں رات میں زہر دیا گیا، لیکن بعض کی تحقیق یہ ہے کہ امام حسن روزے سے تھے اور دودھ میں زہر ملا دیا گیا اور امام حسن کو افطار کے لیے پیش کیا گیا. اور اب جو حسن نے افطار کیا سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے. امام حسن سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے. میں مختل کی ایک روایت آپ کو سناؤں تو آپ کو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. کہتے ہیں ابھی کلیجے کے ٹکڑے تشت میں نہیں آئے، مگر زہر جب اثر کر رہا ہے اور کلیجہ اندر ہی اندر کٹ رہا ہے تو امام حسن چارپائی پہ لیٹ کے ایسے تڑپ رہے ہیں. مختل کا لفظ ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے تو جس طرح مچھلی تڑپنے لگتی ہے ویسے ہی میرا مولا آسان بستر پہ لیٹے لیٹے امام حسن تڑپ رہے مچھلی کی طرح. میں نے سخت روایت آپ کی خدمت میں پیش کی. اتنا پریشان ہے میرا مولا، اتنا پریشان ہے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے اے ام فروا میرے بھائی حسین کو بلا دو. حسین اور عباس آئے، مگر عجیب و غریب میں نے مختل کا رخ پڑھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے. بتانے والے تھے حسین سے، لیکن دیکھا پیچھے عباس کھڑے ہیں. اس لیے کہ معلوم ہے حسین پوچھ رہے گا بھائی اس مسئلے کو رہنے دو. اے بھیا کیا ہو رہا ہے؟ کہا بھائی ارے میرا کلیجہ مجھے کسی وقت چین نہیں آتا. میں ایک مرتبہ ابھی حسین سے باتیں ہو رہی ہیں، حسین ذرا ایک تشت لے کے آؤ. اب جو امام حسین نے تشت رکھا جگر کے 72 ٹکڑے تشت کے
اندر آ گئے۔ علامہ جعفر نقدی نے لکھا کہ ادھر حسین نے ٹکڑوں کو دیکھا، بھائی کو سینے سے لگا لیا، اے میرے مظلوم بھائی، ارے یہ کام کس نے کیا ہے؟ ارے یہ بات کسی سے زینب سے بتا دی۔ علامہ جعفر نقدی لکھتے ہیں زینب آ رہی ہے، حسن نے اپنے کو سنبھالا، اے حسین ارے یہ تشت کہیں ہٹا دو، ارے میری بہن۔ حسین نے تشت کو ہٹایا، زینب کی نظر پڑ گئی، اے بھیا ارے میرے بھیا، ارے یہ جگر کے 72 ٹکڑے، میں کہوں گا مولا آج حسن کے تشت میں ٹکڑے تھے تو آپ نے ہٹا دیے، مگر ہائے زینب تیرا نصیب ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے، اور کربلا میں کیا دیکھا؟ خنجر چل رہا۔ زینب اے پسر سال، ہائے بی بی تیرا نصیب، بڑا شور گریا ہے۔ ایک مرتبہ سب کو بلایا، حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وصیتیں کر رہی ہیں، زینب کو سمجھا رہے ہیں، زینب پچھاڑے کھا رہی ہے، زینب کا آنسو نہیں رک رہا۔ بھیا نانا بھی جلدی چلے گئے، ہمیں باپ بھی چھوڑ کے چلے گئے، ہماری ماں بھی چلی گئی، اے بھیا اب خاندان میں سب سے بزرگ آپ تھے، ہم کس کے سہارے جیئیں گے؟ عزیزو ابھی سب کے بارے وصیت ہو رہی تھی، ایک مرتبہ عزیزو مجھے نہیں پتا کیسے برداشت کریں گے، ام فروا سے کہا لاؤ میرے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ 2 سال کا چھوٹا سا بچہ، کبھی عباس گود میں لیتے ہیں، کبھی حسین گود میں لیتے ہیں، کبھی زینب گود میں لیتی ہے، ہر آدمی گود میں لے رہا ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ارے جس کا خاندان زندہ ہوتا ہے وہاں اسی طرح بچوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ مولا حسن تمہارا بچہ بڑا خوش نصیب ہے، مگر حسین کی سکینہ کبھی شمر نے مارا، کبھی شمر نے مارا، کبھی خولی نے مارا، کبھی ظالموں نے مارا، بچے کو لیا سینے سے لگایا، ہاتھ پہ تعویذ باندھا۔ اے ام فروا، ارے جب کربلا کا میدان ہو، میرا بھائی پریشان ہو، یہ تعویذ کھول لینا۔ عزیزو 2 سال کا بچہ ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، حسن وصیتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے جو زینب نے اب دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک اور آئی، خون کی الٹیاں ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد حسن کو پسینہ آیا، زینب برابر میں بیٹھی، حسین نے رونا شروع کیا، انا للہ، اے بہن میرا بھائی چلا گیا، کوہرام مچ گیا۔ حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، بڑی شان سے حسن کا جنازہ چلا، نانا کے روزے کی طرف جا رہا تھا، مگر ظالم آئے، تیروں کی بارش، حسن کے جنازے میں 72 تیر۔ سب سے سخت جملہ ہے مصائب کا، عزیزو تاریخ میں کوئی جنازہ آپ نے ایسا نہ دیکھا ہوگا۔ کہتے ہیں جب کفن بالکل لال ہو گیا، حسین نے کہا عباس کو جلال آ گیا، تلوار نکال لی، میرے شیر ارے یہ کربلا نہیں ہے،
یہ مدینہ ہے، میرا حکم ہے بھائی کا جنازہ واپس لو۔ ایک مرتبہ دوبارہ جنازہ گھر پہنچا، زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا ارے میں نے تو کفن سفید دیا تھا، ارے یہ کفن لال کیسے ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا آپ کیسے برداشت کریں گے، لیکن مقتل کہتا ہے جنازے کو صحن میں رکھا، زینب میرے قریب آ، زینب قریب آئی، ایک مرتبہ کا بہن ارے تیر نکالو، حسین اور زینب نے تیر نکالنا شروع کیے۔ یہ زینب تیرا نصیب، یہاں تو بھائی کے جنازے میں تیر، کربلا میں تیروں پہ معلق لاشا، یہاں بھی تیر نکالے وہاں بھی تیر نکالے، جنازہ چلا، بقیع میں دفن کر دیا گیا، مگر مصیبت ابھی کم نہیں ہے۔ سنیے، ہائے میرا مولا کتنا غریب ہے، ہائے میرا مولا کتنا مظلوم ہے۔ کربلا کا واقعہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب آپ کربلا جائیں گے قافلہ سالار کہے گا دیکھو دیکھو کربلا نظر آ رہی ہے، دیکھو وہ عباس کا روزہ نظر آ رہا ہے، دیکھو وہ حسین کا روزہ نظر آ رہا ہے، آپ کا دم نکل جاتا ہے روتے روتے، ہائے میرا مظلوم، ہائے علمدار۔ نجف گئے، دور سے قافلے والے نے کہا دیکھو وہ علی کا روزہ ہے، آپ نے گاڑی سے رونا شروع کیا۔ کاظمین گئے، ارے غریب بغداد کا روزہ، وہاں بھی آپ روئے گئے، 8ویں کا روزہ نظر آیا، سامرہ گئے، 11ویں کا روزہ نظر آیا، مگر یا رسول اللہ ارے جب بقیع میں پہنچے نہ حسن نظر آ نہ فاطمہ، اے پروردگار